بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات آخرکار ہو گئے۔ بہت ہی پرامن جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ بہت زیادہ ریڈ الرٹ ہے، اور ایجنسیاں بھی یہ کہہ رہی تھیں، اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا، لیکن بہت ہی پرامن جو ہے یہاں پہ انتخابات ہوئے، اور تمام پارٹیاں جو اس انتخاب میں عملاً شریک تھیں۔ بعض علاقوں میں بعض پارٹیاں عملاً شریک نہیں تھیں، لیکن جہاں پارٹیاں عملاً شریک تھیں ان وہاں کے تمام پارٹیوں کے لوگوں نے بہت ہی سکون اور اطمینان سے ووٹ بھی ڈالا اور اپنے آپ کو لیکن اب صورتحال کیا پیدا ہو گئی ہے؟ صورتحال پیدا یہ ہو گئی ہے کہ کراچی جو اس وقت جو یہاں کے میڈیا ہیں، جو اپنے آپ کو جیو بھی کہتے ہیں اور جنگ بھی کہتے ہیں، وہ سارے میڈیا کے اس طرح کے جو میڈیا ہیں نا، جن کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے ساتھ کچھ ادھر ادھر کر کے جو ہے نا اپنا کام نکالو، انہوں نے ایک پوری کمپین چلا رہے ہیں کراچی میں۔ بہت بھاری اکثریت سے جیتنے والی تو نہیں ہے، لیکن اکثریت سے جیتنے والی جماعت اسلامی کے خلاف، اور جماعت اسلامی کے میئر کو روکنے کے لیے انہوں نے بہت ساری سازشیں کو جال پھیلانا شروع کر دیا ہے۔ رات 1 بجے جو ہے کوئی پریس کانفرنس کر رہا ہے، پھر کوئی 1:30 بجے کر رہا ہے، پھر 2 بجے کر رہا ہے، اور جی ہم یہ چاہتے ہیں اور ہم وہ چاہتے ہیں، فلانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کے ساتھ لیٹ جائیں۔ بس یہ کہانیاں کرتے ہوئے کراچی کے آخرکار کراچی کے کسی نہ کسی ایریے پہ، کراچی کے کسی نہ کسی وسائل پہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک دن بھی یہ بات نہیں کرنی ہے کہ جی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ اپنے جماعت اسلامی کو اپنے اختیار لینے کا بھی اندازہ ہے، اور اس کے اختیارات کیا ہیں۔ یہ جو سابق میئر تھے یہاں پہ جو ہے وسیم اختر صاحب، یہ 4 سال تک یہی کہتے رہے کہ جی مجھے کوئی اختیار نہیں ہے، میرے پاس فنڈ نہیں ہے، اور اپنے جو ہے گاڑیاں کا بھی فنڈ ان کے پاس ہوتا تھا، پیٹرول کا بھی فنڈ ان کے پاس ہوتا تھا، اور آج بھی وہ بلدیہ کراچی کی گاڑی یہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے پاس ڈرائیور بھی بلدیہ کراچی کا ہے، جبکہ ان کو ہٹے ہوئے 2 سے 2.5 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کی جو کلیکشن ہے، جماعت اسلامی کے جن نے جو آزاد امیدواروں سے رابطہ کیا ہے، اور اس وقت جو اطلاعات ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے تقریباً 140 سے 50 جو ہے نا یوسی ناظمین کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ملانے کے بعد ان کی تعداد یہ بن رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ بنائے گی، اور پی ٹی آئی جس کو بعض علاقوں میں 2018 میں جہاں پی ٹی آئی کو جن علاقوں میں، یعنی یہ جو گلستان جوہر ہے، آپ کے گلزار ہجری ہے، اور اس سے منسلک علاقے جو ہیں، اور یہ جو کوسٹ آپ کا کوئٹہ ٹاؤن ہے 1 2 3 4، جہاں کہا جاتا تھا کہ یہ پٹھان آبادی ہے اور یہ جو عمران خان کے ساتھ ہے، ان تمام آبادیوں میں اب جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا پی ٹی آئی کو انتہائی کم ووٹ حاصل ہوئے۔ جس حلقہ انتخاب کو میں نے چیک کیا ہے، وہاں کوئی بتا رہا تھا کہ 3 ووٹ ملیں، کہیں بتا رہا تھا 4 ووٹ ملیں، کہیں بتا رہے تھے کوئی 10 ووٹ ملیں، کہیں بتا رہا 12 ووٹ ملیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں بھی یاد رکھ لیجئے کہ یہ عمران خان کی جو باتیں تھیں اور جو انہوں نے 2018 میں اس قوم سے کیے تھے، یہ اس وعدوں کا اور اس باتوں کا جواب دیا ہے کراچی کی عوام نے کہ دیکھو عمران خان، یہ ہر جگہ تم جھوٹ بول سکتے ہو، لیکن یہاں کراچی والوں سے ساتھ تم جتنا جھوٹ بولو گے اتنے ہی تم کھل کر سامنے آ جاؤ گے۔ ایک اور بات جو اس سلسلے میں کہی جا رہی ہے کہ بہت کم ٹرن آؤٹ رہا، یہ بہت ہی انتہائی جماعت اسلامی کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ بتانے کی کوئی خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کے ٹرن آؤٹ 8 سے 6% رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں بعض اوقات بعض حلقوں میں، یعنی یہ گلستان جوہر میں، لانڈی میں، کورنگی میں، ملیر میں، اور گلزار ہجری میں، اور اس سے گلشن آپ کے محمود آباد کے نواحی علاقوں میں، اور یہاں آپ کے سہراب گوٹ کے مختلف علاقوں سے میں خود جا کر کے میں نے دیکھا ہے کہ 70 سے 80% ووٹ لوگوں نے ڈالا ہے، اور وہاں سے اپنے نمائندوں کو چنا ہے۔ اب ایک بلدیاتی انتخابات انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے جو علاقے تھے وہ ویران پڑے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بہت اچھی طرح سے لوگوں نے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے، اور ان پارٹیوں کے نمائندوں کو مسترد کیا ہے
جنہوں نے ماضی میں جھوٹ بولے ہیں، ماضی میں انہوں نے فراڈ کیا ہے، ماضی میں انہوں نے اس قوم کو دھوکہ دیا ہے، انہوں نے کراچی کی جو عوام ہے انہوں نے ان کو یکسر مسترد کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ آئندہ تم یہاں بات بھی نہیں کرنا۔ اسی طرح سے جو آپ کے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کا تو آپ کو پتہ ہے، یہ کبھی کہا کرتے تھے کہ کراچی بھی ہمارا شہر ہے۔ آج نون لیگ کا آپ دیکھ لیں تو انہوں نے مکمل طور سے بیڑا غرق کر رہا ہے، ہو گیا ان کا، اور انہیں چاہیے کہ وہ کراچی کی طرف اب دیکھے بھی نہیں۔ نون لیگ کی چند سیٹیں بلدیہ سے آئی ہیں اور جو انہی کو نمایاں کر کر کے دکھا رہا ہے پیپلز پارٹی کی سیٹیں، جی کراچی سے یہ آئی ہیں، کراچی سے یہ آئی ہیں، لیکن کراچی سے اس وقت 100 سے 125-30 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک ہونے والی ہیں۔ اور آج یہ ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو کہ یہ جو 2018 میں اور 2015 میں جن پارٹیوں نے اس قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، کراچی میں خاص طور پہ ان پارٹیوں نے ان کو ایسا جواب دیا ہے، ان کے کارکنان ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ نہیں مل رہے تھے ان کو کارکنان، ان کے کیمپس نہیں لگ رہے تھے، وہ کیمپ یعنی پی ٹی آئی کے کیمپوں میں آپ بتائیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن پی ٹی آئی کے کیمپوں میں اس دفعہ آپ جا کر دیکھ سکتے تھے، ہر علاقے میں دیکھ لیں یا جا کر کے ان سے لوگوں سے پوچھ لیں، پی ٹی آئی کے کیمپوں میں لوگ نہیں تھے، پیپلز پارٹی کے کیمپوں میں لوگ نہیں تھے، نون لیگ کے کیمپوں میں لوگ نہیں تھے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس شہر کے بنیادی مسائل حل کرنے کے لیے صرف اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ تھے۔ اور اگر کسی نے اس کے خلاف گڑبڑ کی ہے، اگر آئندہ بھی اس طرح کی کوئی گڑبڑ کی جاتی رہی تو اس سے حکومت سندھ کو بھی نقصان پہنچے گا، اور وفاقی گورنمنٹ بھی اس بات پہ بہت خیال رکھے کہ کراچی میں جن لوگوں نے حافظ نعیم الرحمان کو میئر دیکھنا چاہتے ہیں انہی کو میئر بنانا ہے، دوسروں کو آپ میئر بنانے کے چکر میں لگے رہیں گے تو اس مرتبہ ایک مرتبہ پھر کراچی کی عوام کو دھوکہ دیں گے، کراچی کی عوام کو مشتعل کریں گے، اور اس مشتعل کرنے کی تمام تر ذمہ داری حکومت سندھ اور وفاقی حکومت کے پاس ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، لیکن ایک بات اور بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ ہمارے چینل کو ذرا سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچے، عوام میں مقبول ہو، تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ حقیقت کہاں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ نگہبان۔